120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. کیا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. اللہ فرماتے ہیں فبشرناہم بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں ہم نے اس کے بدلے میں ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں. فبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم ایک بچہ آپ کو اسماعیل دیں گے اور اسماعیل کے بعد ہم ایک بچہ آپ کو نبی اسحاق بھی عطا فرمائیں گے. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا پر میں تیرے سے مایوس نہیں ہوا. اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر سے سبق لے لو، جس عمر میں بھی پہنچ جاؤ، جوانی ختم ہو جائے، اعضاء جواب دے جائیں، پھر بھی اللہ کے دروازے سے مایوس نہ ہونا. ربی حب لی من الصالحین. اب تو ہم مایوس ہو کر اللہ کے دروازوں کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پر جا کر لوگ جھک جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمیں سبق دے رہے ہیں، اے یار لوگو، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ طاقت والا ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ قدرتوں والا ہے. اللہ ہر عمر کے لوگوں کو بچے عطا کر سکتا ہے. وہ اللہ عمر کا پابند نہیں ہے، اپنی قدرت میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے کسی بندے سے لے کر نہیں دینا، اللہ نے فرشتوں سے مانگ کر نہیں دینا، اللہ نے نبیوں سے لے کر نہیں دینا، بلکہ نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں، ولی بھی اللہ کے محتاج ہیں، مولوی بھی اللہ کے محتاج ہیں، پیر بھی اللہ کے محتاج ہیں. انسان، فرشتے، جنات، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، پر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ بناؤ گے نا انشاءاللہ تو اللہ کسی عمر کا پابند نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر میں مانگا اور اللہ نے عطا فرمایا. بیٹا ہو گیا. اب بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے پھر باپ کو امید ہوتی ہے کہ اب یہ بچہ میرا وارث بنے گا، یہ بچہ میرا وارث بنے گا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، میرا کاروبار سنبھالے گا. اب ہر باپ کی اپنی اپنی امید ہوتی ہے. کوئی دنیا دار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے. پیر سوچے گا میرا بیٹا پیر بن جائے، مولوی سوچے گا میرا بیٹا مولوی بن جائے، اور ڈاکٹر کی سوچ ہوگی میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پیغمبر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے بیٹا بھی آپ کو پیغمبر عطا فرمایا، نبی عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہنے لگی، دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر ہنس بھی رہی ہیں، مسکرا بھی رہی ہیں، اے بابا ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ اس عمر میں آ کر بال سفید ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے اور میں بانجھ ہو گئی، اس عمر میں امید نہیں لگائی جا سکتی. اے ابراہیم تو اس عمر میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی تو شادی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ کے ساتھ، تو وہاں تو اولاد نہیں تھی، اور پھر یہ حضرت ہاجرہ سے بعد میں ہوئی دوسری شادی. تو اب اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی کہ اس عمر میں ایک تو پہلی بیوی آپ کی گزر گئی، اس سے بھی اولاد نہیں ہے، اور اب آپ کی عمر 120 سال ہو گئی، یہ 100 سال ہو گئی، اور وقالت عجوز حکیم، میں بوڑھی ہوں. اب اس عمر میں جب کوئی امید نہ ہو اور پھر آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہنس پڑی. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جبریل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے مانگ رہا ہے، اور ایسا مانگا کہ پورے اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا اس کا، اور پھر فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اے ابراہیم ہم آپ کو اسحاق بھی عطا کریں گے، اس کی بھی خوشخبری دیتے ہیں، آپ کو اسماعیل بھی عطا فرما رہے ہیں، جو دانا ہوگا عقل مند ہوگا. اب جس کو اللہ عقل مند کہے وہ کتنا عقل مند ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعا مانگ لی، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اتنی امیدوں کے بعد، اتنے لمبے زمانے کے بعد، اتنے بڑھاپے میں آ جانے کے بعد، جب سب چیزیں جواب دے جائیں اور پھر اللہ امید لگا دے، اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچہ پیدا ہو گیا اور پھر یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، میرے محبوب پیغمبر اب بچہ تمہارا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، سایہ یہ چلنے کے قابل، دوڑنے کے قابل ہو گیا، انی ارا فی المنام، اللہ نے آپ کو خواب میں دکھایا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس گئے اور یہ جا کے خواب سنایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان پھر دیر کس بات کی ہے، اللہ نے ہی مجھے عطا کیا آپ کو، آپ کے پاس میں نہیں تھا تب بھی گزارا چل رہا تھا، اور اب میں ہو گیا ہوں اب بھی تمہارا گزارا چل جائے گا، اب تم اللہ کے نام پر مجھے ذبح کر دو۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، حکم تجھے اللہ کا ہے، اس رب کے حکم پر مجھے قربان کر دے، میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، آپ نے اس کو بغل میں لیا، بیٹے سے بیوی سے کہا بیٹے کو جلدی تیار کرو، بیٹے کو تیار کیا گیا۔ اب شیطان اس کا تو کام ہی ورغلانا ہے، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے ہاجرہ کیا تو پگلی تو نہیں ہو گئی، اپنے بیٹا تم کس کے حوالے کر رہے ہو، جس نے اپنے ہاتھ میں چھری اٹھائی ہوئی ہے، رسہ ساتھ لیا ہوا ہے، یہ اپنے بچے کو ذبح کرے گا۔ حضرت ہاجرہ کی بات جب حضرت ہاجرہ نے سنی، اس شیطان ابلیس سے کہا بتاؤ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی ذبح بھی کرتا ہے؟ کہا کہ کوئی ذبح کرے نہ کرے پر ابراہیم ضرور ذبح کرے گا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر بتا وہ کیوں ذبح کر رہا ہے؟ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے آرڈر دیا۔ حضرت ہاجرہ کی چیخیں نکلی اور فرمایا اے شیطان میں سمجھ گئی تو شیطان ہے۔ آپ نے فوراً ہاتھ میں کنکریاں لی اور اللہ کے حکم سے کنکریاں شیطان کو ماری۔ اے شیطان ابلیس، اللہ نے مجھے اس امید پہ لگایا، جب بچوں کی امید نہیں ہوتی اس رب نے دیا ہے، اسی رب کے نام پر یہ بچہ قربان ہو جائے، یہ سودا مہنگا نہیں سستا ہے، یہ ایک بچہ ہے، اللہ اتنے بچے مجھے 1000 بھی دے دے، ایک ایک لیتا رہے، میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے حضرت ہاجرہ کے جذبات، اور ایک عورت کے جذبات اپنے بچے کے بارے میں۔ ہمارے تو بچے کو کوئی تھپڑ مار دے سمجھانے کے لیے تو ہم برداشت نہیں کرتے، لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ استاد بچے کو تھوڑا سا زیادہ ڈانٹ دے، استاد کے پاس چلے جاتے ہیں ہمارے بچے کو زیادہ آپ نے ڈنڈے مارے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ، جہاں پر مارنے کی بات نہیں کہ صرف ڈنڈا اور تھپڑ ہے، جہاں پر ذبح کرنے کا حکم ہے کہ واپس آنے کی امید جہاں سے نہیں ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس امتحان کو بھی پاس کر لیا، اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھی اور یوں چھری رکھی اور اس تیز دھاری اور تیز طاقت کے ساتھ جتنی ابراہیم کے اندر طاقت تھی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ اور بیٹا اسلم یسلم، اسلام اس کا معنی سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، یعنی دونوں باپ بیٹوں نے یعنی باپ قربان کرنے کے لیے
فل کوشش پر ہے، ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور بیٹا فل کوشش میں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ کوئی مذاق نہیں چل رہا، کوئی قصہ کہانی نہیں چل رہا، بلکہ اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فل زور لگایا، چھری چلتی نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے چھری کے آگے پتھر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو مخاطب کر کے کہا، آئے چھری، تیرا کام تو تھا کاٹنا، تجھے کیا ہو گیا؟ میرے رب کے حکم کو پورا کرنے میں دیر ہو رہی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ چلتی کیوں نہیں؟ چھری کہتی ہے، اے ابراہیم، ایک حکم تیرا ہے اور ایک حکم رب ذوالجلال کا ہے، تو محکوم ہے، میں بھی محکوم ہے، تو بھی غلام ہے، میں بھی غلام ہوں، تو بھی مقدور ہے، میں بھی مقدور ہوں۔ وہ قادر مطلق کہتا ہے نہیں چلنا، اور تو مقدور کہتا ہے چلنا ہے، وہ خالق کہتا ہے نہیں چلنا، اور تو مخلوق کہتی ہے چل، میں خالق کے حکم کی پابند ہوں، تیرے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ تو چھری بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اور پھر میں اپنے وجدان میں، اپنے معافی ضمیر سے یہ کہتا ہوں کہ جس رب نے شاید اس چھری نے یہ بھی کہا ہو، آئے رب، اس سے پہلے تو تجھے آگ میں بھی تو ڈالا گیا تھا، اور آگ کا کام تو جلانا تھا، جس رب نے آگ کا کام جلانا ساڑ دینا تھا، جس رب نے تجھے آگ میں بچایا ہے، آج تیرے بیٹے کو چھری کے نیچے سے وہی بچانے والا ہے۔ اللہ نے ایسی قربانی قبول فرمائی کہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک، جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں، جب تک سورج اور چاند نکل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا یہ نتیجہ، آپ کے امتحانات کا نتیجہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیے، اور اس امتحان کے نتیجے میں جو قربانیاں دی ہیں، یہ قیامت تک جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ باقی مسلمانوں، ہم لوگ 50,000 کا، 40,000 کا، 1,00,000 روپے کا موبائل خرید سکتے ہیں، 10 سے 12 15,000 کی ہم قربانی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ادھار لے کر آپ مکان بھی تو بنا لیتے ہیں نا، ادھار لے کر ہم موبائل بھی خرید لیتے ہیں، تو کیا ادھار لے کر ہم اگر قربانی کریں تو قربانی ہو جاتی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں، ادھار وہی لے جو ادھار واپس کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھار تو لے لیا اور پھر دینے کی امید نہ ہو، اس سے بہتر آپ قربانی نہ کریں۔ قربانی اگر فرض نہیں ہے، آپ کا شوق ہے اور آپ کو امید ہے کہ میں انشاءاللہ 101% اس کے پیسے ادا کر دوں گا قربانی کے، پھر تو آپ ادھار لے کر کریں۔ اور اگر آپ پر یہ کوئی بوجھ نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ نے ضروری ادھار لے کر کرنی ہے، اگر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، آپ غریب ہیں، آپ کے جذبات، آپ کے ایمان کو اللہ سلامت رکھے، اللہ اور جذبات پیدا کرے، آپ کو انشاءاللہ نیت کرنے سے اجر مل جائے گا۔ آپ یہ نہ ہو کہ ادھار لے کر نیت خراب ہو جائے، نہ آپ کی خود قربانی ہوگی اور نہ اگلے والے کی قربانی ہوگی۔ اس لیے قربانی وہی خریدے جس کی نیت صحیح ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت مقصود ہے نہ خون مقصود ہے، اللہ کو اگر مقصود ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی، پرہیزگاری مقصود ہے۔ اگر یہ ہے انسان میں تو انسان کی چھوٹی سی خریدی ہوئی قربانی بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو وہ بھی قبول ہے، اور اگر ریاکاری کی نیت سے ہو، لوگ یہ کہیں گے فلاں کہیں گے، تو پھر میرے دوستو اس کا آپ کو اجر کی بجائے الٹا آپ کے گلے میں گناہ پڑ جائے گا۔ اس لیے ثواب کی امید کے ساتھ، رضائے للہ کے ساتھ انسان قربانی خریدے اور اپنے اعمال کی درستگی اپنی نیتوں کے ساتھ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت اور لاجک ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔